الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت قبلہم قوم نوح واصحاب الرأس وثمود وعاد وفرعون اخوان لوط واصحاب الایکۃ وقوم تبع کل کذب الرسل فحق وعید۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے جب اس جہان میں انسانوں کا سلسلہ شروع کیا تو ساتھ ساتھ ان کی تعلیم تربیت کا بھی انتظام کرتا چلا گیا۔ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ تو کون کرے اور جیسے مرضی کر لے، اسے کیا ضرورت تھی کہ یہ انبیاء والا اس نے سلسلہ شروع کیا؟ سب کو کہتا کہ مجھے مانو، اس کی کیا مجال تھی کوئی انکار کرتا؟ چیز لینے کے لیے، دینے کے لیے مناسبت کا ہونا ضروری ہے۔ درمیان میں کوئی ایک واسطہ ایسا ہونا چاہیے جو ایک آپ سے بھی کنیکٹ ہوتا ہو اور دوسری طرف ان کے ساتھ بھی کنیکٹ ہوتا ہو۔ دنیاوی جو بھی چیز ہے، آپ دنیا کی مثال لے لیں، علم لینے کے لیے استاد کی ضرورت ہے، کتابیں موجود ہیں، کوئی بھی طالب علم آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے کہ بغیر استاد کے میں نے صرف کتابیں پڑھی اور مجھے علم آ گیا۔ علم حاصل کرنے کے لیے استاد چاہیے ہوگا۔ اسی طرح سے دیگر ضروریات زندگی کی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کے اندر کوئی نہ کوئی ایک تعلق واسطہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ دوسری کہ آپ کے پاس موبائل فون ہے، اس کے اندر ساری چیزیں پوری ہیں، لیکن وہ جو سگنل لینے دینے والا وہ ایک جو اندر اس کے پرزہ ہے وہ خراب ہو گیا ہے، وہ سگنل نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ اس جو ہوا میں سگنل موجود ہیں ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ اندر سے خراب ہے تو باقی سارا آلہ ٹھیک چل رہا ہے لیکن اس میں وہ سگنل نہیں دے رہا، اس کی جو مناسبت والی چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھی یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ اگر میں نے ان کو کن کے ساتھ حکم دیا کہ میری بات مانو، مانیں گے تو صحیح، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہیں گے کہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اے یار وہ بلیاں نیکاں بندیاں دے کام، ایسی دنیا دار لوگ ہیں ساڈے ہاتھ کی رکھے، ایسی تو مروں نے ایویں کرنے۔ انبیاء کرام کا، اولیاء اعظام کا جو سلسلہ ہے وہ بنایا اسی وجہ سے گیا کہ آپ نے ان کے اندر رہ کے اچھے کام کر کے ان کو دکھانے ہیں کہ اس طرح سے ہوں گے، تاکہ یہ بہانہ نہ بنائیں کہ ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات پہ آ کے مکمل ہو گیا۔
جو بھی عمل ہے ہمارا وہ جس لحاظ سے بھی ہے اس کے اندر بنیادی طور پہ جو عنصر ہے وہ صرف اور صرف ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے کام کیا ہے ایسے ہونا چاہیے. نماز ہے اس میں ہم ملحوظ خاطر رکھتے ہیں کہ حضور نے کیسے نماز پڑھی ہم ویسے پڑھیں گے. روزہ ہے تو حضور نے کیسے روزہ رکھا ہم ویسے روزہ رکھیں گے. حضور نے کیسے عمرہ کیا ہم ویسے عمرہ کرتے ہیں. کیسے جناب نے حج ادا کیا ہم ویسے حج ادا کریں گے، تاکہ وہ ایک شخصی تعارف ہو جائے کہ وہ پریکٹیکلی کر کے دکھائیں کہ ایسے ایسے تم نے عمل کرنا ہے. جو آیت مقدسہ ہم نے پڑھی اس میں اللہ رب العزت نے پہلی قوموں کا ذکر کیا ہے. جو پہلی قومیں ہم سے گزری ہیں ان کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت قبلہم، یہ جو اہل مکہ ہیں جن کے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کذبت قبلہم، آپ سے پہلے ان لوگوں نے جھٹلایا. کہ یہ جو مکہ والے ہیں انہوں نے آپ سے پہلے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا کہ 960 سال تک تبلیغ کی، بندہ مسلمان نہیں ہوا. جھٹلاتے رہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے. اب اگر دنیا داری والا معاملہ ہوتا تو اللہ رب العزت نوح علیہ السلام کی وہاں پہ کلاس لگا دیتا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے تمہارے پیچھے بندہ ہی کوئی نہیں لگا. نہیں، نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے پابند ہیں. ان کا کام ہے پیغام پہنچا دینا، آگے یہ مانے یا نہ مانے یہ ان کی مرضی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کام ان تک پہنچا دینا ہے. میں آپ سے اس بارے میں نہیں پوچھوں گا کہ انہوں نے آپ کی بات مانی ہے یا کہ نہیں مانی. اللہ رب العزت نے فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا تھا ان اہل مکہ نے، یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے انہوں نے نوح علیہ السلام کو. آگے فرمایا وَأَصْحَابُ الرَّأْسِ، اہل راس نے، وَثَمُود، اور ثمود نے. یہ قوموں کے نام ہیں کہ اہل راس، ثمود، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ ساری قومیں جو ہیں اپنے اپنے دور کے انبیاء کو جھٹلاتے رہے. آگے فرمایا وعاد، اور قوم عاد نے، وفرعون، فرعون نے، واخوان لوط، لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے اور آپ کی قوم نے، واصحاب الایکہ، اصحاب ایکا، ایکا بستی کے رہنے والے باشندے. آگے فرمایا وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے. فرمایا کل کذب الرسول، تمام نے اپنے اپنے انبیاء کو جھٹلایا. فحق وعید، بس اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے. اللہ تعالیٰ نے ان کو حقدار قرار دے دیا کہ ان کے اوپر عذاب آنا ہی آنا ہے. اور تاریخ میں موجود ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا. کسی کے اوپر پتھر برسائے گئے، کسی کے اوپر آگ برسائی گئی، کسی کو پانی میں غرق کیا گیا. جیسے اللہ تعالیٰ کی منشا تھی ویسے ویسے ان کو عذاب آئے. اب رومی فرماتے ہیں یہ جو بیان کیا گیا ہے انبیاء کرام کا اور ان کی قوموں کا حال، یہ تیرے لیے ہے. تو اپنے اوپر غور کر، تو کیا کر رہا ہے، تو کیا کر رہا ہے. آج بظاہر تیرے پاس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بنفس نفیس تو موجود نہیں، ان کی تعلیمات تو ہیں، تو مان رہا ہے یا کہ انکار کر رہا ہے. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے، مان تو رہے ہیں ہم، بالکل بالکل یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. جب عمل کی باری آتی ہے تب ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے.
تب ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے کہ عمل ہم نے نہیں کرنا۔ رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسے نہیں، اگر تیرے اندر یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ تو ان کو مانتا تو ہے لیکن بے عملی کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بھی تو بے عمل ہی تھے، وہ بھی تو عمل نہیں کرتے تھے، ماننے والے نہیں تھے۔ تو زبان سے تو اقرار کرتا ہے اور عمل کے لحاظ سے تو خالی ہے۔ علامہ اقبال اسی وجہ سے فرماتے ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کہ زبان سے لا الہ الا اللہ تو کہتا ہے، دل، دماغ، نظر، ساری چیزیں تیری برائی کے اوپر ہیں، یہ تیرا مسلمان ہونا تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ رومی فرماتے ہیں کہ حق فرشتہ آدم بیارا بابرک، تا گزیدیں دان ہارا برتبک۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کتابیں دے کے بھیجی، کتابیں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ انبیاء کرام یہ کتابیں لے کے آئے ہیں۔ تا گزیدیں دان ہارا برتبک، یہاں تک کہ ان دانوں کو مختلف طبق پر چن دیا۔ یہ جو کتابیں تھیں یہ سب کے لیے روشن دلیلیں بن گئی، سب کے لیے یہ واضح پیغام بن گئی۔ رومی فرماتے ہیں یہ جو کتابیں تھیں اور انبیاء کرام، یہ دلیلیں اس لیے تھیں کہ یہ اچھائی اور برائی ان کو الگ الگ کر دیں، خلط ملط نہیں کریں، الگ الگ کر دیں کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے۔ ہم نے کیا رکھا ہوا ہے کہ اچھا بھی ادھر ہے برا بھی ادھر ہے، دنیا دار ہے جدوں میں لے کے ٹرنے پہننے میں، نہیں، ایسے معاملات درست نہیں ہوتے۔ رومی فرماتے ہیں حق فرشتہ آدم بیارا بہر دین، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنے دین کے لیے بھیجا ہے۔ دین اسلام ہے، اسلام کے علاوہ اور کوئی دین نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے ہاں صرف اور صرف اسلام ہے۔ اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں سارے دین اسلام کے داعی ہیں، اسلام کی دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم کسی نبی کے درمیان کوئی فرق کرتے ہی نہیں ہے، سارے کے سارے ایک دین لے کے آئے ہیں اور ہم سب ان پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو رومی فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کرام دین تو ایک ہی لے کے آئے ہیں، ایک ہی دین کی دعوت دے رہے ہیں، تیرے اندر پھر انکار کس وجہ سے ہے؟ ابھی بھی تجھے دلیل چاہیے کہ دین پتہ نہیں سچا ہے یا کہ جھوٹ ہے۔ آگے فرمایا تاجدہ گردد ز ایشاں کفر و دین، دین جب آیا اس نے کفر، گمراہی اور نور یعنی دین اسلام دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ جب اسلام آیا اس نے اندھیرے اور اجالے کو الگ الگ کر دیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا طور پہ ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ، آپ فرما دیجئے کہ حق آ گیا ہے، وَذَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، باطل کو مٹنا ہی تھا۔ کس سے؟ دین اسلام کے آنے سے حق آیا اور باطل مٹ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو اسلام ہے وہ روشنی ہے اور جو کفر ہے وہ اندھیرا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کی مثال ایسے دی ہے کہ کیا وہ بندہ جو روشنی میں چلنے والا ہے وہ اور جو اندھیرے میں ہے وہ برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں، جیسے وہ برابر نہیں ہو سکتے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اسلام میں ہے اور جو کفر میں ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ رومی فرماتے ہیں کہ جب تک انبیاء کرام تشریف نہیں لائے تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس موجود نہیں اس جلوہ گر ہوئے تھے اس دنیا میں، کیا تھا؟ مومن و کافر، مسلمان و جہود،
पेश आज़ेशां जुमला यकसा मी नमूद मोमन काफिर, किसी का फ़र्क ही नहीं था, अच्छे बुरे की पहचान ही नहीं थी, अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी। आज हम अच्छाई और बुराई का फ़र्क किसी लिहाज से करते हैं। हमारा दीन ये कहता है, हमारा इस्लाम ये कहता है, हमारे नबी का फरमान ये कहता है, हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे, ये हराम है, हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, ये बुरी है। वो ईसाई करते हैं, वो करते होंगे, हम नहीं करेंगे। ये किस वजह से? हमारे पास दीन आ गया है। पेश आज़ेशां जुमला यकसा मी नमूद, जबकि उनके आने से पहले सारी चीज़ें बराबर थी, हलाल का हराम का कोई फ़र्क ही नहीं था। लोग शराब भी पी रहे थे, लोग सदका भी दे रहे थे, लोग अल्लाह की इबादत भी कर रहे थे, लोग धोखे भी दे रहे थे, लोग कत्लो गारत भी कर रहे थे और नस्ल की अफजाइश भी कर रहे थे। सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब इस्लाम आया उसने आके हक और बातिल के दरमियान फ़र्क पैदा कर दिया। रूमी फिर फरमाते हैं, पेश अज़ेशां माँ हमा यकसा बुदेम कस न दानिस्ता के माँ नेको बदेम। आपकी ज़ाते बरकत से पहले हम बराबर थे, हम बराबर थे, किसी में कोई फ़र्क था ही नहीं। जब आप तशरीफ़ ले आए फिर क्या हुआ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, मेरे नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है जो मुझसे डरता है। फ़र्क आ गया, पहले सारे के सारे बराबर थे, अब फ़र्क ये आया कि मेरे से जो डरता है वो इज़्ज़त वाला है। आगे आप फिर उसके अंदर मिसालें देते हैं, चंद मिसालें, बात हम मुकम्मल करेंगे। आप फरमाते हैं, कुल्बो नेको दर जहां बूदे रवां, खोटा और खरा दोनों जहान में चल रहे थे। जैसे हमारे यहाँ बाज़ार में करेंसी दो तरह की चलती है ना, नकली नोट में, असली नोट में। जो अच्छा दुकानदार है वो पहचान जाता है कि ये नकली है और ये असली है। आप फरमाते हैं कि बस इसी तरह से जब तक नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जुमला अंबिया कराम तशरीफ़ नहीं लाए थे तो खोटे और खरे की पहचान ही नहीं थी कि इसमें से अच्छा कौन सा है और बुरा कौन सा है। आज हमारे ऊपर भी यही हाल है। हम क्या कहते हैं? जरा जितने लगे लगा रहने दो, सब ही अच्छे हैं, सब ही अच्छे हैं, सब ही मुसलमान हैं, किसी को बुरा कहना ही नहीं चाहिए। अगर सब ही अच्छे हैं तो फिर इस्लाम के आने का मकसद क्या था? फिर इस्लाम के आने का मकसद क्या था? एक चीज की तफरीक से दूसरी चीज की अच्छाई होती है। लाजमन किसी ना किसी एक को अच्छा कहना पड़ेगा, किसी ना किसी एक को बुरा कहना पड़ेगा। अगर सब ही अच्छे हैं तो फिर तो अंबिया की जरूरत ही नहीं थी। आज हम इसी मामले में उलझे हुए हैं। घरों के अंदर उलमाए दीन जो है, हर जगह पे यही वाज किया जा रहा है, किसी को छेड़ो नहीं, सब अच्छे हैं, सब नेक है। अगर सब ही अच्छे हैं, सब ही नेक हैं तो फिर ज़रूरत ही नहीं थी दीन इस्लाम की। पहले भी ऐसे ही चल रहा था। उतबा भी था, शैबा भी था, अबू जहल भी था, अबू तालब भी थे, वहाँ पे सैयदना अमीर हमजा भी थे, वो भी आपके चचे हैं, वो भी आपके चचे हैं। अबू जहल जो है वो दुश्मन है, सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला वो सैयद शुहदा हैं। फ़र्क तो हुआ ना, है वो भी चचा है, वो भी चचा। अगर सब ही अच्छे हैं तो फिर ये फ़र्क कैसे? एक जहन्नमी है, दूसरे जन्नतियों में शहीदों के सरदार हैं। रूमी फरमाते हैं, कुल्बो नेको दर जहां बूदे रवां, खोटा और खरा दोनों सिक्के जहान में चल रहे थे। नेक भी मौजूद थे, बद भी मौजूद थे, लेकिन फ़र्क करने वाला बंदा नहीं था। फिर क्या हुआ? चू जहां शब बूद माँ चू शब रवां, चूंकि दुनिया सारी की सारी तारीकी में डूबी हुई थी, किसी को पता ही नहीं था, गुमराही में अटे हुए थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया कराम का सूरज तलू हुआ और उन्होंने पहचाना कि अच्छा अंधेरे में ये चीज़ें खराबी वाली हैं, इनसे हमने बचना है। वो नूरानियत जब फैली कायनात में, सब लोग जो हैं वो पहचानने वाले हो गए। आगे आप फरमाते हैं, ताबरामद आफ्ताब अंबिया, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुमला अंबिया कराम का सूरज तलू किया। आदम अलैहिस्सलाम से लेके वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो सूरज तलू होता रहा, कभी किसी सूरत, कभी किसी नबी की सूरत, कभी किसी नबी की सूरत में। फिर क्या हुआ? गुफ्त ए रशदूर शौ सोफी बेहा, जब अंबिया कराम का सूरज तलू होता था, अंधेरा छट जाता था, दो नंबरी भाग जाती थी,
पता चल जाता था कि ये सारी चीज़ें ख़राब हैं, इनसे हमने बचना है। आगे आप इस पे मिसाल देते हैं, आप फरमाते हैं चश्म दानद फर्क करदन रंग रा, जिस बंदे की आंख ठीक है वो रंग में फ़र्क करना जानता है कि ये सफ़ेद है, ये सुर्ख है, ये सब्ज़ है, इसमें ये गोल्डन है, ये सफ़ेद और है, ये सफ़ेद रंग और है। हर एक चीज़ के अंदर फ़र्क करना वो जानता है जिसकी आंख ठीक है। चश्म दानद लाल रावा संगरा, आंख ही है जो इस बात को पहचानती है कि ये पत्थर है, ये हीरा है। अगर आंख नहीं है पहचान वाली तो हमारे लिए तो दोनों ही बराबर है। हम कहते हैं यार ये अभी कांच शीशा है या पत्थर है या हीरा है, कोई पता नहीं है, सारी चीजें चमक रही हैं। हमारे शेख मोहतरम मेरे परदादा जी हाफिज मोहम्मद अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप लिखते हैं आंख के बारे में, है तो काफ़ी लंबा चौड़ा, मैं आपको सिर्फ एक बंद जो है वो सुनाऊंगा। आप फरमाते हैं अलिफ अख ते कख दा फर्क बहुत आ, अख ते कख दा फर्क बहुत है, बहुत ज़्यादा फर्क है आंख में और एक छोटे से कतर में। कख अख दे विच समांदा नहीं, ये जो छोटा सा एक जर्रा है आंख में आ जाए तो समाता नहीं है, फौरन आंख उठा के कहती कि इसको बाहर निकालो। कख फर्क वाला चुन्नी अख करदा, हरफ गैर दा विच समांदा नहीं। जो बंदा फर्क वाला कख अपनी आंख में डाल लेता है उसकी आंख चुंधिया जाती है, उसे दुरुस्त नज़र नहीं आता जब तक वो अंदर से चीज़ बाहर नहीं आती। जिस बंदे की नज़र अंबियाए कराम के बारे में ख़राब हो जाती है, उसकी नज़र में ख़राबी आ जाती है, वो फिर अच्छाई को पहचान आंख नहीं सकती क्योंकि उसको नज़र ही सही नहीं आ रहा है। शेख मोहतरम सैयदी सनदी शेर मोहम्मद गिलानी आप फरमाते हैं कि अख दिल वाली जदा खुल जाती अर्श फर्श होवन यकसान बेली। एक आंख ये है, एक आंख दिल की है। अब कहेंगे कि दिल की आंख कैसी है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ये आंखों के अंधे नहीं है, ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूब, ये आंखों के अंधे नहीं है बल्कि ये दिलों के अंधे हैं और ये हिदायत को समझते नहीं है। अल्लामा इकबाल ने भी यही फरमाया है कि दिले बीना भी कर खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर नहीं है। अब ये एक बुजुर्ग ने, दूसरे ने, तीसरे अल्लामा इकबाल ने, यहाँ पे रूमी फरमाते हैं चश्म दानद फर्क करदन रंग रा, चश्म दानद लाल रावा संग रा। सारे जो है वो बात आंख की कर रहे हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि 100 सियाना ते इक्को गल, मूर्ख वक्खो वक्। जो भी आपको बुजुर्ग नजर आएगा वो एक ही बात करेगा। जो मूर्ख समझते हैं, हाँ ना, मूर्खा ये गुमराह है, भटका हुआ है, वो हर एक की नई बात होगी, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कुछ कहेगा, वो कोई कहेगा। लेकिन जो भी जिसको भी अल्लाह ताला ने अक्ल सलीम अता की है वो एक ही बात कहेगा। रूमी फरमाते हैं चश्म दानत गहरो खाशाक रा, चश्म राजा मी खुलत खाशाक हा। आंख मोती को भी जानती है और तिनके को भी जानती है। आंख मोती को भी जानती है और तिनके को भी जानती है कि तिनका क्या है और मोती क्या है। इसीलिए आंख में तिनका समा नहीं सकता, लेकिन आंख के अंदर जो मोती है वो समाया हुआ है और वो देख भी रहा है। जो बुजुर्ग हैं मेरे परदादा जी हाफिज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हमें यही आसान अल्फाज में हमारी ज़ुबान के अंदर
ਕਲਿਫ ਅੱਖ ਤੇ ਕੱਖ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤਾ, ਕੱਖ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੱਖ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਚੁੰਨੀ ਅੱਖ ਕਰਦਾ, ਹਰਫ ਗੈਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤੇਰੇ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਾਖਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, रोशन अख दा हाफजा कदर वड्डा, चुन्नी अख बलौर समामदा नहीं। कि जो दिल की आंख रोशन रखता है उसकी कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बुलंद होती है। कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जो मुझसे जितना डरता है वो उतना ज्यादा इज्जत वाला है। जो जितना ज्यादा फर्क करेगा, जितना ज्यादा फर्क करेगा, जितना ज्यादा मूर्ख बनेगा, वो फिर चुन्नी आंख वाला बनेगा, उसको फिर कोई बंदा अच्छा नहीं कहेगा। रूमी फरमाते हैं वजह क्या थी ये सारे मामले की? आप फरमाते हैं दुश्मनी रोजंद ई कल्लाब गां, ये जो 2 नंबर माल बेचने वाले हैं ना, ये अच्छाई के दुश्मन है। 2 नंबर माल बेचने वाले अच्छाई के दुश्मन है। 2 नंबर माल बेचने वाला हमेशा 1 नंबर चीज का दुश्मन होगा कि नहीं ए नहीं आनी चाहिए मार्केट चीज़ां बिकनी चाहिए। वो फरमाते हैं कि दुश्मन रोजंद ई कल्लाबगां, ये खोटे सिक्के 2 नंबर करेंसी बनाने वाले ये रोशनी के दुश्मन हैं। रोशनी के दुश्मन हैं। जिसके पास 2 नंबर नोट हो ना, वो अंधेरे में चलाने की कोशिश करता है। रोशनी में अगर वो चलाएगा तो पता चल जाएगा कि ये नोट 2 नंबर है। आप इसी तरह से फरमाते हैं कि इसी तरह से जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का फरिश्तादा होगा, अंबियाए कराम होंगे या आगे बुजुर्गान दीन होंगे, वो अलाल ऐलान बात करेंगे, वो छुप छुपा के बात नहीं करेंगे। जो गलत बात करने वाला है वो अपने आप को छुपा के भी रखेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये बात गलत है, अगर मैं इसको फैलाऊंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। आप फरमाते हैं आशिक़ रोज़ंद आं ज़रहाए कां, लेकिन जो दिल के आशिक हैं वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के आशिक हैं। वो क्योंकि 2 नंबर नहीं है, वो 1 नंबर सामान बेचने वाले हैं, वो अल्लाह की बात करने वाले हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है। रूमी इसके ऊपर 2 मिसालें देते हैं और उन मिसालों को पढ़ के हम बात अपनी पूरी कर देंगे। बस आप फरमाते हैं जां सबब फरमूद यज़दा वद्दुहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा, कि ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वद्दुहा कह के कसम उठाई है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए कि वद्दुहा, मुझे कसम है चाश्त की। आप फरमाते हैं कि ये चाश्त की कसम नहीं है, ये किस चीज़ की कसम है? आप फरमाते हैं वद्दुहा नूरे ज़मीरे मुस्तफ़ा, ये वो नूर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में रखा है, उस नूर की कसम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात वो कायम भी ज़ात है, वो हमेशा रहने वाली है। कैसे मुमकिन है कि वो किसी ऐसी चीज़ की कसम खाए जो ढलने वाली है? कि चाश्त का वक़्त आता है और ढल जाता है, चाश्त का वक़्त आता है और ढल जाता है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो ढलने वाली चीज़ की कसम नहीं खा सकता, बल्कि उसने ये नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर की कसम खाई है। आगे आप फरमाते हैं दूसरी मिसाल देके, आप फरमाते हैं अद खलीले ला उहिब्बुल आफिली तस्फना चू खास रब्बुल आलमी, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं उन्होंने भी फरमाया था कि मैं ग़ुरूब होने वाले को पसंद नहीं करता। कैसे मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ऐसे वक्त की कसम खाए जो डाल जाता है? एक वक्त में आता है चाश्त का वक्त और ख़त्म हो जाता है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मैं चाश्त की कसम खा रहा हूँ। नहीं, अल्लाह की ये शान नहीं है। अल्लाह ने वो जो चाश्त की कसम खाई है वो लफ्ज़ चाश्त का इस्तेमाल किया, बल्कि वो उसने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जो नूर है उसकी कसम उठाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका, बेशक हमने भेजे रसूल उम्मतों की तरफ इससे पहले, फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्रा,
تو پکڑ لیا انہیں سختی نے اور تکلیف نے، لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ گڑ گڑائیں۔ کن کو؟ ان قوم والوں کو۔ آج ہم بھی اسی سختی کا شکار ہیں، بے عملی آ گئی ہے، عمل ہم نہیں کرتے، کہنے کو مسلمان ہیں اور سختی ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیسے؟ وہ کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی بارش آ رہی ہے، کبھی ہم کہہ رہے ہیں کلاؤڈ برسٹ ہو رہا ہے، کبھی سردی آ رہی ہے تو شدید آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے تو شدید آ رہی ہے، بارش آئی ہے تو شدید آئی ہے، سیلاب آیا ہے تو شدید آیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم سے جو پہلی امتیں تھیں ان کے پاس بھی انبیاء کرام آئے، لیکن جب انہوں نے عمل نہیں کیا تو پھر ہم نے اس کے اوپر سختی کی کہ مان جاؤ، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ۔ لیکن آج ہم اس طرف دھیان نہیں کر رہے، جبکہ یہ معاملات ہمارے ساتھ ہی نہیں، ہم سے پہلے والوں کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ بے شک میں غروب ہونے والے کو پسند نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال ھذا ربی فلما آفلا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا اور کہا کہ یہ میرا رب ہے، فلما آفلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، میں ڈوب جانے والے کو پسند نہیں کرتا، میرا رب جو ہے وہ ڈوب نہیں سکتا۔ رومی فرماتے ہیں ذا سبب فرمود یزداں ودہا، ودہا نور ضمیر مصطفیٰ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے دہا کی، کیونکہ جو ودہا سے مراد ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا نور ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ ہو اللہ رب العزت کی ذات اور وہ فانی چیز کی قسم کھائے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں یہ ممکن ہے نہیں ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آپ کے دو اشعار اسی کے اوپر ہم بات مکمل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حق تعالیٰ پہ کریمہ آفرید، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، ہمیں وجود بخشا، واز رسالت در تنیمہ جان دمید، انبیاء کرام کو بھیج کے، بالتخصیص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کے ہمارے جسم میں جان ڈالی۔ تھے تو ہم پہلے بھی، لیکن ایسے ہی تھے جیسے بے جان ہو۔ جان جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہمارے اندر ڈالی گئی۔ اس پہ آپ مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حرف بے صوتن دری عالم بدین، ہم اس جہان میں ایسے حرف کی مانند تھے جس کی آواز ہی نہیں تھی۔ مطلب الف آواز رکھتا ہے، انگلش میں اے ہے، بی ہے، سی ہے، ایک ایک حرف ہے، اس کی کوئی نہ کوئی آواز ہے، پرناؤنس کیا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حرف بے صوتن دری عالم بدین، ہم حرف کی صورت موجود تو تھے لیکن ہماری آواز کوئی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ از رسالت مصرائے موضوع سدیم، جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، ہماری صرف آواز ہی نہیں ہوئی بلکہ ہم پورا ایک جملہ بن گئے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ اسلام والے ہیں، ان کے پیچھے چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کس وجہ سے ہوا ہے؟ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی وجہ سے ہوا ہے۔ آگے آپ فرماتے ہیں از رسالت در جہاں تکوین ماں، جہان میں ہمارا ہونا، باقی رہنا، یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی وجہ سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک آپ اس کائنات میں موجود ہیں میں ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ ہم پہ عذاب نہیں، سختی آ رہی ہے، عذاب ہمارے اوپر نازل نہیں ہو رہا۔
اقبال فرماتے ہیں از رسالت در جہاں تکوین ما جہان میں ہمارا وجود وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کی ذات کے ساتھ ہم تعلق کو توڑ لیں گے تو پھر ہمارا وجود نہیں رہے گا۔ از رسالت دین ما آئین ما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات نے ہمیں صرف دین اسلام ہی نہیں دیا بلکہ ہمیں قوانین بھی دیے، اور ان قوانین کے ذریعے ہم اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے بسر کر سکتے ہیں۔ یہی وہ وجہ تھی، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر، کہ وہ جو تیرے آباء و اجداد تھے لوگ ان کی عزت صرف اس بنا پہ کرتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں اور ہم نے ان کی عزت کرنی ہے۔ تمہاری بے عزتی کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کہ یہ بے عمل ہے تو مسلمان لیکن کام کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اپنی پاک ذات کا نور عطا فرمائے، ہمارے دلوں کا رخ اپنی پاک ذات کی طرف کر کے ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاہاں اچے عجب گربہ نوازت قدارہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے اصال ثواب کرو، بزرگان دین نو، اپنے آباء و اجداد نو خیر کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باری تعالیٰ اس کلام کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے امہات المومنین، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، اہل بیت العظام، شہدائے کرب و بلا، حنین، تمام شہدائے کرام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جتنے بھی مسلمان مومنین مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید قطب پاک، سید شیر پاک، سید غلام رسول پاک، سید محمد عظیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید محمد اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سید سردار احمد عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حافظ محمد علی قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دیگر بزرگان دین کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ اس کا ثواب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، تمام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ باری تعالیٰ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، باری تعالیٰ استاد محترم کو شفاء کاملہ عطا فرما، باری تعالیٰ بے روزگاروں کو برکت والا روزگار عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، جو شخص جس پریشانی میں مبتلا ہے تمام کو پریشانیوں سے نجات عطا فرما، جو شخص جس بیماری میں مبتلا ہے تمام کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، اخلاص فی العمل عطا فرما، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بے نیاز ہے، تو غنی ہے، ہم محتاج ہیں، تو اپنی شیان شان ہمیں عطا فرما۔ باری تعالیٰ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، بے زمینوں کو برکت والی زمین عطا فرما، بے روزگاروں کو برکت والا روزگار عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ جو آفات بلیات مسلمانوں کے اوپر آ رہی ہیں تمام کو ان سے نجات عطا فرما، مسلمانوں کی خیر فرما۔ پاکستان میں جہاں جہاں مسلمان سیلاب کے ساتھ متاثر ہو رہے ہیں باری تعالیٰ تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما، آسانی والے معاملات فرما۔ باری تعالیٰ پاکستان کے اوپر خیر فرما، پاکستان کے اوپر جہاں جہاں جو شخص جس مشکل کا شکار ہے تمام کو نجات عطا فرما۔ باری تعالیٰ تو بہت مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما،
مسلمانوں کی خیر فرما۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرقون، خذ ایدینا سہل لنا اشکالنا، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته بکل حول من الاحوال مقتحمی۔ شوق ذوق تے می ربا اپنا قوت غیر دا وہم چکا بیلی، جام دے توحید دے مٹ وچوں منگا اے انعام صدا بیلی، رکھی مستا دست نے کال اتے دیتا کال جو کالو بلا بیلی، مکر نفس شیطان دے ہین وڈے لوی امن امان بچا بیلی، نزا وقت اخیر تے بھیر کریں کلمہ پاک زبان تے آ بیلی، ست وحدی دی نیک نہ مول لیندی ہکے نظر کیتا بیڑا پار بیلی، شالا شیر محمد یاد روے تیرا پیر دا وقت اخیر بیلی، میرے ہادی دا سلسلہ رہ قائم منگے نت دعا فقیر بیلی، شالا شیر محمد یاد روے تیرا پیر دا وقت اخیر بیلی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔